آپ کو کچھ حقائق بتانا چاہوں گا کہ یہ مقدمہ درج ہوا تھا 18/10/2025 کو، جس میں عثمان حیدر کا موقف تھا کہ اس کی بیٹی خانسہ عثمان اور اس کی بیوی سمیہ عثمان کو اغوا کر لیا گیا. اس پر انیشلی پولیس نے تفتیش شروع کی اور تمام حقائق اور تمام جو اویلیبل چیزیں تھیں اس کے اوپر پولیس نے تفتیش کی. جہاں جہاں پر جو ہے شک کا اظہار کیا گیا، اس وقت کے مدعی جو کہ اب ہمارا ملزم ہے، ان تمام لوگوں کے ساتھ تفتیش کی گئی. اور جب تفتیش کا رخ جو ہے وہ اس طرح تفتیشی ٹیم کو یہ باتیں پتہ چلیں کہ وہ اس کا ایک ایبیوسو ریلیشن شپ تھا اس کی وائف کے ساتھ، اور وہ اکثر مارتا پیٹتا بھی تھا اور ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، تو پولیس نے پھر دوسرے اینگل پہ تفتیش شروع کی کہ کہیں یہ ملزم جو ہے خود مدعی بن کے اور یہ اپنے گناہ کو چھپا رہا ہے. جب ہم نے اس پہ تفتیش شروع کی تو ہم نے ساری ایویڈنس کلیکٹ کرنی شروع کی. اس ایویڈنس کلیکٹ کرنے میں ہم نے بہت زیادہ ٹیکنیکل ورک کیا. ہم نے 1000 کے قریب CDRs کلیکٹ کی. ان تینوں کے، عثمان کے اور جو دونوں مقتولہ خواتین ہیں، ان کے 6 موبائل نمبرز تھے جن کے 724 جو ان کی بی پارٹیز تھی، ان کے کانٹیکٹس تھے، ان کی CDRs نکالی گئیں. اس کے علاوہ لوگوں کی CDRs نکالی گئیں. پھر جیو فینسنگ کرائی گئی، ان کے نمبرز کی ٹریکنگ کی گئی. اور یہ تمام چیزیں جب ہمارے سامنے آئیں، اس کی جب ٹریکنگ کی، اس میں ہم نے ہماری بڑی لاہور کی جو سب سے ہمارے بس اچھے آفیسرز تھے وہ تمام اس کے ساتھ انوالو رہے، جس میں میں نام لینا چاہوں گا. ہماری SP کینٹ ہیں، SP ماڈل ٹاؤن ہیں، SP CRO ہیں، SP صدر یہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن وہ بھی اس کے ساتھ انوالو رہے. ہمارے DSP باغبان پورہ ہیں، ہمارے DSP گلشن راوی ہیں، SHO شادرہ ہیں، اور ہمارے انچارجز باغبان پورہ اور انچارج برکی. ان لوگوں نے سے بہت کام کیا، بڑی محنت سے کام کیا. اور اسپیشلی ہمارا ایک اور بھی نام لینا چاہوں گا، ہمارے حسین فاروق جو ہمارے انچارج CRO ہیں، ٹیکنیکل ہینڈ، انہوں نے بہت اچھا اس پہ ورک کیا. آپ کی سربراہی میں بڑا اچھا کام ہوا. یہ اس میں سارے جب ٹیکنیکل ایویڈنس ہم نے دیکھی، ان کی موومنٹ ٹریکنگ کی، اور اس میں ہمیں سسپیشن لگا عثمان کی موومنٹ میں کہ وہ جو 25 26 27 جو 27 کو جب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چلی گئی ہیں کہیں گھر سے، اس سے 2-3 دن پہلے کا جو اس کا موومنٹ پیٹرن ہے وہ بڑا سسپیشس تھا. اس پہ ہم نے مزید کام کرنا شروع کیا اور ہمیں کئی جگہوں پر اس کا موبائل جو ہے وہ اب جو کوئے کی رات، جو ایکچولی جس رات کو مرڈر ہوا ہے وہ 25 کی رات کو ہوا ہے، اس رات کو اس کا موبائل فون آف ہو جاتا ہے 4 سے 5 گھنٹے کے لیے. اس کے علاوہ اس کی جو اس سے اگلے دن کی ایکٹیویٹی ہے وہ بہت سسپیشس تھی، جس سے ہم مزید شک میں پڑے اور ہم نے اس کو پروب کرنا شروع کیا. ہم نے گھر کا جو اس کا گھر تھا جہاں پر یہ مقتولہ دونوں خواتین رہتی تھیں، اور عثمان حیدر جس کی 2 شادیاں تھیں، یہ اس کی پہلی بیوی تھی جس سے 20 سال پہلے شادی ہوئی تھی. اس کی ایک اور شادی ہے جو کہ 18 سال پہلے دوسری شادی ہوئی تھی. تو ہم نے اس گھر کا دوبارہ معائنہ کیا، PFSA کی ٹیم کے ساتھ کیا اور اسپیشل انسٹرومنٹس کے ساتھ. وہاں پر ہمیں کچھ بلڈ سٹینز ملے. ہم نے ان بلڈ سٹینز کو اسرٹن کرنا شروع کیا تو وہ مرڈر پیٹرن نہیں تھا لیکن وہ بلڈ میچ ہوتا تھا. پھر ہم نے اس کی جو سرکاری گاڑی تھی جو یہ اکثر استعمال کرتا تھا، جو کہ رپورٹڈلی یہ بغیر ڈرائیور کے خود بھی ڈرائیو کرتا تھا، اس کی موومنٹ ٹریکنگ شروع کی. اور اس گاڑی کو ہم نے پھر شک کی بنیاد پر اس گاڑی کا معائنہ کروایا PFSA سے، اور وہاں پہ ہمیں مزید بلڈ سٹینز ملے. وہ ایسی کہ ریفیوٹیبل ایویڈنس تھی کہ ہمیں فرنٹ سیٹ اور بیک سیٹ دونوں سے بلڈ سٹینز ملے. اور جو الٹیمیٹلی جو ہے وہ اب اوبیسلی PFSA کی ڈیٹیلڈ رپورٹ اس میں آئے گی، لیکن انیشل جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں وہ یہ کہ جو فرنٹ سیٹ والی ہے وہ میچ بھی کرتی ہے اس کی بیوی کے ساتھ، سمیہ کے ساتھ، مقتولہ کے ساتھ. اور جو بیک سیٹ والے بلڈ سٹینز ہیں وہ میچ کرتے ہیں بیٹی خانسہ کے ساتھ. تو اس سے اتنی ارریفیوٹیبل ایویڈنس آنے کے بعد ہم نے پھر ملزم کو کسٹڈی میں لیا اور اس سے پراپر تفتیش شروع ہوئی. اور تفتیش کے دوران اس نے خود اعتراف جرم کیا، جس میں اس نے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو 25 کی رات کو وہ ایک نجی ہوٹل سے کھانا کھا کے نکلے تھے. اس نے ایک جھگڑے کے بعد جو ہے اپنی بیوی اور بیٹی کو فائر مارے اور 2 فائر دونوں کو مار کر اس نے قتل کیا. اور اس کے بعد اس نے بیوی کی لاش جو ہے وہ کالا شاہ کاکو میں ایک کھائی میں ڈمپ کی، اور بیٹی کی لاش اس نے کانا کے علاقے میں ایک گندا نالا ہے وہاں پر ڈمپ کی. اور یہ بالکل بارڈرنگ ایریا ہے کانا اور قصور کا. شاید اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میں لاہور سے باہر اس کو ڈمپ کروں، اس کے ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ میں قصور میں ڈمپ کر رہا ہوں. تو اس پہ ابھی خیر تفتیش جاری ہے. تو یہ تمام چیز جو تمام حقائق ہیں یہ سامنے آئے، اس کا جو ہے اس کو پولیس نے اریسٹ کیا. اور یہ کیونکہ ایک ڈبل مرڈر ہے اور ایک بہت ہی ہینس اوفینس ہے، میں ہماری جو پوری ٹیم ہے میں اس کو مبارکباد دینا چاہوں گا. انہوں نے بہت اچھی تفتیش کی اور ٹیکنیکل تفتیش کر کے پراپر جو ایک سائنٹیفک بنیادوں پر تفتیش ہوتی ہے اس کے بعد ملزم کو نہ صرف بے نقاب کیا، ملزم خود جو کہ ایک پولیس کا ایک گزٹڈ آفیسر تھا
اس کو بے نقاب کیا اور اس کو اب انشاءاللہ ہم پراپر تفتیش کر کے مضبوط چالان بنا کر کیفر کردار تک پہنچائیں گے. سر میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے بلائنڈ مرڈر تلاش کرنا اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے سمندر سے سوئی تلاش کرنا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو واردات یہ والی قتل کی ہوئی اس میں عثمان حیدر صاحب اکیلے تھے اور انویسٹیگیشن پولیس نے ایک بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے, کیونکہ ہر دفعہ یہی بات سامنے آتی تھی کہ دوہرے قتل کی جو واردات ہے وہ ٹریس نہیں ہو رہی, تو اس میں آپ نے کن کن چیزوں کا جو ہے وہ استعمال کیا؟ خاص کر یہ بتا دیں کہ جو 174 کی کاروائی کی گئی ہے تھانہ کہنا کے علاقہ میں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر آپریشن پولیس کو 302 کا مقدمہ درج کرنا چاہیے؟ جی, آپ نے بیسیکلی 3 سوال کیے ہیں. پہلی آپ نے یہ بات کہی ہے کہ کیا عثمان حیدر اس میں اکیلے تھے. اس میں ابھی سو فار جتنی ہمارے پاس ملزم کا بیان آیا ہے اور جو ایویڈنس آئی ہے اس میں ابھی تک کی تفتیش کے مطابق اس نے یہ کام اکیلے کیا اور بعد میں باڈیز کو بھی خود اکیلے ڈمپ کیا, لیکن یہ تفتیش ابھی جاری ہے. ہم نے کچھ اور بھی لوگوں کو کسٹڈی میں لے کر ان سے انٹروگیٹ کر رہے ہیں اور اس کا جو بھی آؤٹ کم نکلتا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا. دوسری جو 2 باتیں آپ نے اور کی تھیں, ایک آپ نے کہا کہ پولیس نے کس طرح سے کیا, تو اس میں ٹیکنیکل ہمارا, جس طرح آپ نے ٹیکنیکل اس کی بات کی, ٹیکنیکل ہینڈ بڑا امپورٹنٹ تھا بیکاز یہ ساری چیز انفولڈ ہی ٹیکنیکل ہینڈ جو ٹیکنیکل ہماری انفارمیشن آئی ہے اس کے بعد ہوئی ہے. اور تیسری آپ نے ایک بات کی 174 کی پروسیڈنگ کی, جس طرح یہ 2 باڈیز ملی, اس میں ایک جو بچی ہے, جو بیٹی ہے, اس کی باڈی 27 تاریخ کو ملی. اس کے بعد جو شیخوپورہ کے علاقے میں جو اس کی وائف ہے اس کی باڈی جو ہے وہ 5 تاریخ کو ملی, 5 اکتوبر کو. تو اس پہ 174 کی کاروائی کی گئی کیونکہ باڈیز جو ہیں وہ اس حالت میں تھیں کہ ان کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں کوئی کاز آف ڈیتھ اسرٹن نہیں کیا گیا. 174 کی جو انکویسٹ کی کاروائی ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کاز آف ڈیتھ کو ڈٹرمن کیا جائے کہ اگر اس میں کوئی ان نیچرل کاز آف ڈیتھ ہے, کوئی مرڈر والی چیز آ رہی ہے تو اس میں 302 کی کاروائی کی جائے. تو آبویسلی وہ چیز انڈر پروسیس تھی کیونکہ اس میں پی ایف ایس سے رپورٹ آتی ہے اور پی ایف ایس کی رپورٹ کے بعد پھر کنکلوسیو جو ایک میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے اس کی بیسس کے اوپر اس کی کاروائی کی جاتی ہے. تو وہ آبویسلی ایک پروسیس اس کا ہوتا ہے اور اس میں کیونکہ اپیرنٹلی کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں مینشن کی گئی تھی کہ 302 کی کیس میں کوئی قتل ہوا ہے, اس لیے اس پہ 302 کا پرچہ ایٹ ہینڈ اس وقت درج نہیں کیا. میرا سوال تھوڑا سا بڑا ٹیکنیکل ہے. بات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے بات کی ہے کنفیشن کی, کنفیشن سے تو اس کو آپ سزا نہیں کرا سکتے. نمبر 2 آگے جو اس کے جو ایویڈنس ہے اس کے مطابق بھی آپ جتنے مرضی ثبوت اکٹھے کر لیں نا, 6 ماہ میں واپس میں باہر آ گئے. 174 کی جو کاروائی ہے, 174 کی کاروائی ہوئی ہے, اس کا وہ فائدہ اٹھائے گا. 3 پرچے مختلف مقامات پر ہوئے, اس کا فائدہ وہ اٹھائے گا. 302 نہیں لگی ان 174 میں, اس کا فائدہ وہ اٹھائے گا. نمبر 3 جو پی ایف ایس کی رپورٹ ہے اس میں بھی انہوں نے ڈٹرمن نہیں کیا گیا یہ مرڈر کاز آف ڈیتھ تو ہے کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. نمبر 4 آپ نے جو بات کی ہے, اگر وہ کہتا ہے آنر کلنگ ہے تو آنر کلنگ کی اگر آپ 311 لگاتے ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہوگی, تو کیا 201 بھی لگائیں گے؟ جی, آپ کا سوال کمپلیٹ ہو گیا. جی, میں آپ کو اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایکیوز کا جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پاس اتنی irrefutable ایویڈنس آ چکی ہے کہ اس میں اب اس کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی ویلیو نہیں ہے. یہ ڈبل مرڈر کا کیس ہے, اس میں ہمارے پاس بہت ایویڈنس موجود ہے, ہمارے پاس ٹیکنیکل ایویڈنس موجود ہے, ہمارے پاس فورینزک ایویڈنس موجود ہے. اس کے بعد اس کی جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کی کوئی ویلیو اس طرح سے نہیں ہے. پرچہ اس کا, جی, پرچہ اس کا جو ایک ہی پرچہ ہے اسی میں اب جو اس کی والدہ ہے وہ مدعیہ بنے گی, اسی میں 302 ایڈ ہوگی اور اسی پرچے کو ہم لے کے چلیں گے اور اسی پہ اس کا پراپر چلان بنے گا. باقی وہ جو باقی دونوں باڈیز ہیں وہ بھی اس کا 302 اسی میں ایڈ ہوگا. تو اس میں بالکل بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی کسی جگہ پر جو ہے نا کوئی کسی چیز کا فائدہ اٹھائے گا. انشاءاللہ وی ول میک شور کہ وہ ایگزامپل بنے. بیٹی کو کیوں مارا اس نے؟ بیٹی کو اگر اس لیے مارا ہے اس کو شک تھا نا, یہی بات ہے نا کہ وہ بیٹی اس کی نہیں ہے. نہیں جی, ایسی بات نہیں ہے. ایسی کوئی ایویڈنس ہمارے سامنے ابھی نہیں آئی ہے کہ وہ بیٹی اس کی نہیں ہے. ایسی کوئی کسی, جی, ابھی ایسی میں وہی آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ میں نے جو آپ سے ذکر کیا یہ اس کا سٹیٹمنٹ تھا. ہمارے حساب سے جتنی ہماری تفتیش ہے ہمارے حساب سے یہ ایک پری میڈیٹیٹڈ مرڈر ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ آنر کلنگ کا کیس نہیں ہے, ہم اس کو ملزم کو کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے اس چیز کا, یہ آنر کلنگ کلیم کر کے. یہ ہمارے حساب سے جتنی ہم اب تک ہم نے تفتیش کی ہے یہ پری میڈیٹیٹڈ مرڈر ہے
اور ہم اس کو اسی حساب سے آگے لے کے چلیں گے. بنیادی وجہ کیا ہے قتل کرنے کی؟ کیا جھگڑا کیا تھا جس کی وجہ دونوں ماں کو قتل کیا گیا اور کہاں پہ یہ قتل کیا؟ گھر میں کیا گیا یا کسی سڑک پہ کیا گیا؟ کسی طرح جی ان کی جو ایک تو اس میں یہ چیز تھی کہ یہ اس کی پہلی شادی تھی. جو اس کی دوسری شادی تھی وہ خاندان کی طرف سے ہوئی تھی. یہ پہلی شادی اس نے ایک لو میرج کے طور پہ کی تھی, لیکن یہ پہلے ہوئی تھی. ایک تو ان کی سوشل ایکسیپٹیبلٹی اس طرح سے نہیں تھی, ان کا ملنا جلنا اس کے خاندان کے ساتھ نہیں تھا, اس چیز کا بھی ان کو رنج رہتا تھا. پھر ان کو ایک دیرینہ جھگڑا جو ان کا کچھ عرصے سے چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس کی جو یہ بیوی تھی جو مقتولہ تھی وہ اسے ڈیمانڈ کرتی تھی کہ مجھے گھر لے کے دو. تو وہ ایک چیز چل رہی تھی جس کے اوپر وہ بار بار لڑائی ہوتی تھی اور وہ لڑائی ایبیوسو لیول تک چلی جاتی تھی, جس میں جو ہمیں اب جو مقتولہ ہے اس کے جو والدہ اور اس کی بہن کی طرف سے جو باتیں پتہ چلی ہیں جو یہ تھا کہ وہ مار پیٹ بہت زیادہ ہوتی تھی اس کی وجہ سے. تو یہ ایک ان کا جھگڑا چل رہا تھا اور اس میں پہلے انیشلی یہ تھا کہ جو بقول ملزم کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ پہلے اس کی جو بیٹی ہے وہ سائیڈ نہیں لیتی تھی, لیکن ابھی کچھ عرصے سے اس کی بیٹی نے ماں کی سائیڈ لینا شروع کر دی تھی. تو اس وجہ سے یہ بیسیکلی اس کی وجہ جی قتل آپ نے سوال کیا کہ قتل ابھی تک کی جو ہماری تفتیش ہے اس کے مطابق قتل گاڑی میں ہی کیا گیا, رنگ روڈ کے اوپر ایئرپورٹ کے قریب قتل کیا گیا. اچھا یہ جو سیمپل ملے ہیں آپ ان کو کراس میچ کیسے کریں گے؟ ان کی باڈی تو گل چکی تھی. جی ان کو کراس میچ جب تک نہیں ہوگا تب تک پی ایف ایس اے کی رپورٹ نہیں آ سکتی. جی میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو کراس میچنگ ہوتی ہے وہ اس کی والدہ کے سیمپل ہمارے پاس موجود ہیں, والدہ کے ساتھ کراس میچنگ ہو جاتی ہے اور وہ ہم نے جی ہم نے اس کی والدہ کے سیمپل میں آپ کو جو مقتولہ ہے اس کی والدہ کے سیمپل موجود ہے اور وہ کراس میچنگ ہو جاتی ہے. انہوں نے بیل بیفور اریسٹ کرا کے رکھی تھی. ایک تو یہ کلیئر کر دے کہ اس کا قتل کا ٹائم تھا اور آپ نے پھر کس کیپیسٹی میں ان کو گرفتار کیا. اگر کوئی اور مقدمہ دیا ہے تو وہ کس جرم کا مقدمہ دیا ہے. اور جو انہوں نے کالا شاہ کاکو والی جو کاروائی وہاں بھی جو ہے 174 کی کاروائی ہوئی یہاں بھی ہوئی ہے, اور ٹیکنیکلی اور ویسے بھی کوئی پروفیشنل پولیس افسر کہیں بھی لگا ہو وہاں پر جوان لڑکی یا عورت کی جب ڈیڈ باڈی ملتی ہے وہ فوراً اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجواتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ کوئی ریپ یا ایسا ایلیمنٹ نہ ہو, چاہے وہ لاوارث بھی ہو. یہ دونوں تھانوں میں نیگلیجنسی ہے یا ان کو مینج کیا؟ جی اس میں آپ نے جو دوسری بات کی میں اس کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. دونوں جگہوں پر پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے, لیکن باڈیز کی کنڈیشن اس طرح کی تھی کہ اس میں کنکلوسیو, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں کنکلوسیو کوئی کاز آف ڈیتھ ڈٹرمن نہیں کیا گیا. 302 کا پرچہ تبھی دیا جاتا ہے جب ان نیچرل کاز سسپیکٹڈ ہوتا ہے. تو وہ جو دوسری باڈی جو شیخو پورہ میں ملی وہاں اس کی تو کنڈیشن ایسی تھی کہ اس کی میڈیکل اس میں کوئی بھی چیز وہ ایڈوانس اسٹیج آف ڈیکمپوزیشن میں تھی. تو اس دونوں کے اندر کاز آف ڈیتھ ڈٹرمن نہیں کیا گیا اور وہ پی ایف ایس سے رپورٹ کی بیسس کے اوپر ہی پھر آگے پولیس چلتی ہے اور اس پہ ہی ڈاکٹر ڈٹرمن کرتا ہے کہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے, ان نیچرل ہے تو پھر اس پہ آگے پروسیڈ کرتا. پہلا سوال سوری آپ کا کیا تھا؟ جی بالکل. جی اس مقدمے میں اس نے, کیونکہ یہ بھی ایک سائن تھا کہ اس نے جب اس کو پتا چلا کہ پولیس کے پاس اتنے شواہد آ گئے ہیں کہ اب اس کے بچنے کا چانس کم ہے تو اس نے بیل بیفور اریسٹ کرائی. ایک اور مقدمہ درج ہوا تھا اس کے خلاف کیونکہ اس نے کہیں دھمکیاں بھی دی تھیں جو اس کی والدہ کی جو اس کی وائف کی جو فیملی تھی والدہ کو. جی وہ بھی ہمارا برکی تھانے کا ہی مقدمہ ہے, وہ برکی تھانے کا مقدمہ ہے. تو اس میں ہم نے اس کو گرفتار کیا اور اس کے اندر ہی پھر ساری انکشافات. یہ ایک تو پہلی بات آپ نے بات کی پستول کی, تو وہ ابھی تک جو ملزم کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے پرائیویٹ پستول استعمال کی ہے. سرکاری گاڑی کے اندر آبویسلی سرکاری گاڑی تھی وہ, اس کے اندر وہ سارا یہ وقوع ہوا ہے اور اس میں اس نے پرائیویٹ اپنا پستول استعمال کیا ہے. دوسرا آپ نے لڑائی جھگڑے کی بات کی, تو شادی کو تو ان کے کافی 20 سال ہوئے ہوئے تھے اور جو دوسری شادی ہے اس کو 18 سال ہوئے ہوئے تھے, تو وہ تو ایک لمبا ہسٹری ہے. یہ پہلے فیصل آباد میں رہتے رہے ہیں, وہاں پر ان کا اس طرح کا کوئی جھگڑا نہیں تھا کیونکہ آبویسلی یہ دوسری فیملی یہاں پر تھی, پہلی فیملی وہاں پر تھی. تو جب یہ یہاں پر لاہور آئے ہیں اس کے بعد یہ جھگڑے شروع ہوئے ہیں کیونکہ فیملی بھی یہاں پر تھی, سوشل ایکسیپٹیبلٹی کا بھی ایشو تھا, اور اس کے بعد پھر یہ گھر والا معاملہ جو تھا یہ بیسیکلی ٹپنگ پوائنٹ بنا ہے جس کے اوپر زیادہ شدت آئی ہے ان لڑائی جھگڑوں میں. پلیز آپ پہلی آپ نے بات کی اس کا جو اسٹیٹمنٹ کا, ابھی ہم تفتیش اس کی ہم نے کرنی ہے. ہم نے ابھی اس کی بیل بھی کینسل کرانی ہے, ہم نے اس کو ریمانڈ پہ لینا ہے, ہم نے ویپن بھی ریکور کرنا ہے, ہم نے اور مزید بھی تفتیش کرنی ہے کہ کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی لوگ شامل تھے اس کی پلاننگ میں اور لیٹر آن ڈسپوزل کے اندر. وہ تمام چیزیں ابھی تفتیش ہونی ہے اور وہ جیسے تفتیش کا رخ جس طرح بھی جائے گا وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے.
پھر ہم اس کی اسٹیٹمنٹ بھی کرائیں گے. ہم نے اس میں کوئی لیگل لیکنا نہیں چھوڑنا, ہم نے انشور کرنا ہے کہ یہ بندہ ایگزامپل بنے اس میں. جی, تو اس کیس میں ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی ہے کہ کوئی شوٹر استعمال ہوا ہو. اس کیس میں جو ایویڈنس ہمارے سامنے سائنٹیفک ایویڈنس, فورینسک ایویڈنس تھی, اس کی بیسس پہ جب ہم نے اس کو کنفرنٹ کیا ہے تو وہ اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی کنسسٹنٹ ہے اس کے ساتھ. اس میں کوئی سوال جی ڈی ایس پی صاحب کا تعلق اچھا ہے, اب شوٹر کے ساتھ درون ملک بیٹھے ہیں, انہوں نے کوئی اپنا ڈیڈ باڈی جو ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا ہو اس معاملے میں؟ نہیں جی, ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. ہم نے جیو فینسنگ بھی اس کی کرائی تھی اور پراپر اس کا جیو فینسنگ کا ریکارڈ ہم نے اس کو سرٹن کیا, انالیسس کیا. اس کے اندر اور کوئی ایسے نمبر, سسپیشس نمبرز نہیں آئے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہاں پر اور بھی اس وقت کوئی انوالو تھا. لیکن اوبیسلی یہ چیز مزید تفتیش طلب ہے, جو میں ذکر کر رہا تھا. شوٹرز والی چیز ابھی اس میں کو سامنے نہیں آئی ہے, لیکن جی یہ سیف سٹی کا جو ہمارا نیٹ ورک ہے, اس سے ہمیں ویسے بڑی ہیلپ ملتی ہے تمام مقدمات کی تفتیش میں, اور اس کا ایک ابھی اس کو ایکسپینڈ کرنے کا بھی پلان ہے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ اس پنجاب حکومت نے پورے پنجاب میں اس کا نیٹ ورک پھیلایا ہے. ہم لاہور کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی لاہور کی حد تک بھی ابھی ہمارے پاس کافی جو ہماری اہم شاہراہیں ہیں وہ تو کورڈ ہیں, لیکن اس طرح کی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر ابھی پلاننگ ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے. آئیڈیلی اسپیکنگ تو یہ پورے شہر میں ہونا چاہیے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے جی. اس پہ ابھی میرا خیال ہے ایف آئی آر درج ہو گئی ہے, اس کے اوپر شاید ایف آئی آر درج ہو گئی ہے میرا خیال جی. تو اس پہ مزید تفتیش کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ وہ اوبیسلی ایک بڑا میٹر ہے, فراڈ کا میٹر ہے. تو وہ تفتیش کے بعد پھر جو اس کے حقائق سامنے آئیں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں بتایا گیا پولیس کا یہ کریڈٹ جاتا ہے انویسٹیگیشن کہ ملزم آپ نے جو بردی میں تھا اس کو گرفتار کر دیا اور آپ کے بھی تھا, پولیس ڈپارٹمنٹ کا بندہ تھا. لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہر بندے کے اندر ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ بچی کو کیوں مارا. آپ اس پہ کوئی اس کو نہیں بتانا چاہتے ان کیمرہ, تو وہ الگ بات ہے, کیونکہ بیٹی کے ساتھ تو اس کا کوئی اختلاف نہیں تھا. باپ کا بیٹی کا رشتہ بہت پیارا ہوتا ہے, اور اس نے بیٹی کو کیوں مارا یہ لوگ بھی پوچھنا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں. اور ایک گزٹڈ آفیسر آپ نے کہا کہ وہ تھا اور وہ اتنا جذباتی ہو گیا کہ اس نے بیوی کو بھی قتل کر دیا, پھر بیٹی کو بھی قتل کر دیا. یہ ذرا اصل وجہ بتائیے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ قتل کی اصل وجہ کیا ہے. اس میں کوئی نشے کا ایلیمنٹ تو نہیں ہے, جی سوری, کوئی نشے کا ایلیمنٹ تو نہیں, کوئی